السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل ہسٹری آف اسلام میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید۔ آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم لوگ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی قوم میں کیا کیا تبدیلیاں اور کیا کیا تغیرات رونما ہوئے اور آپ کی قوم آپ کے بعد کن کاموں میں ملوث ہو گئی۔ اپنی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام لوگوں کے لیے یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جو کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے کھلی نشانی ہے۔ آپ کی والدہ نیک پاک باز خاتون تھی۔ آپ اور آپ کی والدہ نے رب العزت کے ساتھ کبھی بھی شرک نہیں کیا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے آسمان پر زندہ اٹھا لیا تو قسطنطنیہ کے بادشاہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش پر ایک جگہ تعمیر کرائی جسے بیت الحم کا نام قرار دے دیا گیا، اور اس کی ماں یعنی بادشاہ کی ماں ہیلانا نے سولی دیے ہوئی آدمی کی قبر پر ایک گنبد بھی بنوایا، جس کے متعلق یہودی اور عیسائی یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم نے اس جگہ پر عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی تھی۔ یہ سب لوگ کافر تھے، انہوں نے اپنے لیے الگ الگ قوانین اور احکامات بنا لیے، ان میں سے کچھ تو تورات کے خلاف تھے۔ انہوں نے بہت سی چیزوں کو حلال قرار دے دیا، جبکہ تورات میں ان کی حرمت کی صراحت تھی، جیسا کہ خنزیر۔ ان تمام لوگوں نے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی، حالانکہ مسیح علیہ السلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء السلام اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کے بعد 16 یا 17 ماہ تک اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ کا قبلہ کعبۃ اللہ مقرر کر دیا گیا، جس کو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کرایا۔ آپ کے بعد یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کے لوگوں نے گرجا گھروں میں تصویریں بنائیں۔ یہ کام اس سے پہلے کبھی نہیں کیا جاتا تھا۔ انہوں نے اپنے لیے ایک الگ عقیدہ ایجاد کیا جسے ان کے بچے، عورتیں اور مرد یاد کرتے اور وہ اسے ایک امانت کا نام دیتے، حالانکہ در حقیقت وہ بہت بڑا کفر اور خیانت تھی۔ ان میں سے سب سے بڑا فرقہ ملکیہ کہلاتا، جبکہ دوسرا فرقہ جس کا نام نستورس کے پیروکار یہ دوسری کونسل کے ارکان تصور کیے جاتے، اور فرقہ یعقوبیہ یہ تیسری کونسل کے شرکاء تھے۔ سب اس بد عقیدے کو ماننے والے تھے اور اس کی تفسیر و وضاحت میں اختلاف بھی کرتے تھے۔ ان تمام فرقوں کا بنیادی مقصد کفریہ اور لچر عقیدے کی وضاحت کرنا تھا۔ یہ ایک ایسا فاسق عقیدہ تھا کہ آدمی کو بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف لے جانے والا تھا۔ وہ اپنا عقیدہ اس طرح بیان کرتے کہ ہم ایک معبود پر ایمان لاتے ہیں جو سب کی حفاظت کرنے والا ہے، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا، دیکھی اور اندیکھی تمام چیزوں کا خالق ایک ہی پروردگار یسوع مسیح، جو کہ اللہ رب العزت کا اکلوتا بیٹا، مدتوں پہلے باپ سے پیدا ہوا، نور سے نور، معبود حق سے معبود حق جنم دیا گیا، غیر مخلوق، جوہر میں باپ کے برابر، اور اسی جوہر سے ہر چیز بنی ہے۔ وہ ہم انسانوں کے لیے اور ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے خود آسمان سے اترا۔ وہ روح القدس اور مریم سے مجسم ہوا۔ وہ خود انسانی شکل میں ظاہر ہوا۔ ملاطس نبطی کے زمانے میں اس کو سولی دے دیا گیا۔ اس نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں اور اسے قبر میں دفن کیا گیا۔ تیسرے دن وہ اٹھ کھڑا ہوگا، جیسا کہ اس کی کتابوں میں لکھا ہے، یعنی تورات میں، جیسا کہ ان کے یہودیوں نے اس وقت بیان فرمایا۔ جبکہ بعض عیسائی علماء یہ من گھڑت باتیں بیان کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی مرضی سے خود کو سولی دلوائی، اور ان کے سولی دیے جانے کے بعد قیامت تک آنے والے تمام عیسائیوں کے گناہوں کی بھیڑ کو خود اپنے سر پر لے لیا۔ آپ کے بعد قیامت تک عیسائی جو کچھ بھی دنیا میں کریں گے ان کو عذاب نہیں ملے گا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو پھانسی دے کر اپنے آنے والے تمام عیسائی لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ جبکہ بعض عیسائی علماء یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر ان عیسائیوں کو آخرت میں عذاب دیا بھی گیا تو 2 یا 3 دن کا عذاب ہوگا، اس کے بعد تمام عیسائی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل ہسٹری آف اسلام کو لائک کیجیے، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل ہسٹری آف اسلام کو سبسکرائب کریں۔